للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام کی روشن خیال تصویر پیش کرنے والے ڈاکٹر شکیل اوج کے اس قتل کے ممکنہ طور پر محرکات کیا ہو سکتے ہیں، ہم نے اس بارے میں بات کی ڈاکٹر توصیف سے، جو کراچی کی اردو یونیورسٹی میں شعبہ ابلاغ عامہ کے سربراہ ہیں۔ ایک SMS تقسیم ہوا تھا جس میں دارالعلوم کورنگی کا ایک فتویٰ تھا کہ ان کے خیالات کی وجہ سے انہیں مرتد قرار دے دیا گیا۔ بعد میں دارالعلوم کورنگی والوں نے اس فتوے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جس پہ حافظ صاحب نے ایک مقدمہ بھی دائر کیا تھا، جس میں کراچی یونیورسٹی کے اسلامک لرننگ ڈپارٹمنٹ کے ایک سابق ڈین بھی گرفتار ہوئے تھے۔ اچھا، حافظ صاحب نے دہشت گردی کی جنگ میں طالبانائزیشن کی بڑی سخت مخالفت کی تھی، خاص طور پہ خودکش حملوں کے خلاف انہوں نے کئی مضامین لکھے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میرا یہ خیال ہے کہ اسلام میں کسی صورت میں بھی دہشت گردی کی اور خودکش حملوں کی گنجائش نہیں ہے، اور وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ مختلف مذاہب کے درمیان مکالمہ ہونا چاہیے تاکہ امن و سکون کی بنیاد پر کوئی ایسا فارمولہ طے ہو سکے کہ سارے لوگ سکون سے رہ سکیں۔ تو یہ طالبانائزیشن کے خلاف بھی ان کا بڑا واضح بہت موقف تھا۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے، کیا کبھی انہوں نے ذکر کیا آپ سے کہ ان کو کوئی دھمکیاں وغیرہ مل رہی ہیں یا کوئی ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے؟ نہیں، ان کے خلاف کارروائی اور خطوط وغیرہ کا تو ذکر ہوتا تھا، مگر کبھی میں نے نہیں سنا کہ انہیں کوئی براہ راست دھمکی دی گئی ہو۔ یہ شاید ایسا کیس ہے جس میں پہلے کبھی براہ راست جان سے مارنے کی دھمکی نہیں دی گئی، مگر ان کے خلاف پمفلیٹ بٹتے رہے، SMS چلتے رہے، لوگ ذکر کرتے رہے، مضامین چھپتے رہے ان کے خلاف، مگر اس طرح قتل کی دھمکی کا میرے علم میں نہیں ہے، کبھی انہیں یہ دھمکی دی گئی۔ مطلب ان کو کبھی اس قسم کی کوئی دھمکی دی نہیں گئی؟ میرے علم میں نہیں ہے۔ آپ کے علم میں نہیں ہے؟ اچھا، تو ویسے بھی ڈاکٹر توصیف آپ انہیں جانتے تھے، تو کیا کبھی انہوں نے یہ اپنے اس خوف کا ذکر نہیں کیا کہ ان کو مارا جا سکتا ہے؟ جی، اس کا ذکر کیا، بلکہ جب انہیں صدر مملکت نے تمغہ دیا تو اس میں جو تقریبات ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، مگر جو میرے نظریات ہیں میں اس سے پیش کرتا رہوں گا۔ بلکہ ایک تقریب میں کسی نے گلیلیو کا حوالہ دیا کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ شکیل اوج کے ساتھ نہ ہو، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی گلیلیو نے بھی تو آخر کہا تھا کہ مجھے پھانسی دے دے مگر سورج تو زمین کے گرد گھومتا رہے گا۔ تو وہ محسوس کرتے تھے کہ غیر شعوری طور پہ کہ ان کی جو نظریات ہیں، ان کی جو تحقیق ہیں، کہ ان کی زندگی کے لیے مسئلہ نہ بن جائے۔ یہ نظریات کیا ہیں؟ اس بارے میں ہم نے ڈاکٹر توصیف سے ہی پوچھا، جو مقتول ڈاکٹر شکیل اوج کے ذاتی طور پر دوست بھی تھے۔ ڈاکٹر شکیل اوج کو میں بہت طویل عرصے سے جانتا تھا، نچلے مڈل کلاس طبقے سے ان کا تعلق تھا۔ شاہ فیصل کالونی کے 2 کمرے کے مکان میں رہتے تھے، جس میں ان کے والدین اور بہت زیادہ کئی بچے تھے، اور انہوں نے شروع سے ہی از خود محنت کی اور سیلف میڈ آدمی تھے، پڑھتے بھی تھے اور ساتھ میں نوکری بھی کرتے تھے۔ اچھا، انہوں نے دونوں قسم کی تعلیم حاصل کی، یعنی جدید مغربی تعلیم بھی حاصل کی جس میں میٹرک سے لے کر انہوں نے PhD اور DLED کیا، اور دوسری طرف انہوں نے قرآن بھی حفظ کیا اور مدرسے سے انہوں نے ڈگری لی، مفتی کی۔ تو دونوں قسم کی ان کی معلومات تھی، تو بہت زیادہ ان کا انحصار محنت پہ ہوتا تھا اور میرٹ کی بنیاد پہ ہمیشہ آگے بڑھے، اور کراچی یونیورسٹی کے ان چند پروفیسرز میں سے ہیں جو بہت کم عمری میں پروفیسر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ پچھلے 5 سال میں جو ان کی مختلف تحقیق سامنے آئی تھی اس پہ بہت سے حلقوں کو بڑا اعتراض تھا۔ ایک تو بات جو ان کی بہت زیادہ شخصیت میں ڈیولپ ہوئی تھی کہ وہ فرقہ واریت سے بہت آگے چلے گئے تھے۔ وہ کسی بھی بنیادی طور پہ تو ان کا ڈیولپمنٹ ظاہر مذہبی تعلیم کے حوالے سے ایک فرقے سے تھا، مگر جیسے جیسے تحقیق کرتے گئے وہ اس سے بالکل بلند ہوتے گئے، اور ان کے جو نئے خیالات آ رہے تھے وہ بہت سارے مکاتب فکر کے خیالات سے بالکل متصادم تھے۔ کراچی میں اردو یونیورسٹی میں شعبہ ابلاغ عامہ کے سربراہ ڈاکٹر توصیف، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اختلاف رائے کی بنا پر مذہبی علماء قتل کے فتوے جاری کر دیتے ہیں، ایسے فتووں کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ اس بارے میں ہم نے بات کی قانونی ماہر سلمان راجہ سے۔ جی بالکل، یہ ایک غیر قانونی فعل ہے اور قانون کی گرفت میں آتا ہے، اس سے سزا بھی ہے فوجداری قوانین کے تحت۔ اس کو ہم انسائٹمنٹ ٹو مرڈر یا ہیٹ اسپیچ کے زمرے میں لائیں گے۔ تو یہ نہ صرف افسوسناک ہے، یہ بالکل ایک قانوناً جرم بھی ہے، اور کوئی گنجائش نہیں ایک مہذب معاشرے میں کہ کسی کے سے اختلاف رائے کی بنا پر آپ اس کو خود واجب القتل قرار دیں یا لوگوں کو اکسائیں کہ اس کو قانونی جو ایک پروسیس ہے اس سے ہٹ کر
کسی بھی قسم کی اس کے خلاف کارروائی کی جائے، اور حتمی کارروائی ظاہر ہے کہ قتل ہے. تو یہ مکمل طور پہ قانون آئین کے خلاف، مہذب معاشرے کے خلاف ایک عمل ہے. بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ وہ قانون جو انہوں نے احمدیوں کے خلاف کھڑا کیا، حق رسول اور حق خدا یا کسی بھی مذہب کی حد تک، اب وہی قانون کے تحت یہ اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی مارنے پہ تلے ہوئے ہیں. کس قدر شرم کی بات ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے آج سے 100 سال قبل مسلمانوں کو وارننگ دی تھی کہ ان عقائد کا پیچھا چھوڑ دیں، ان عقائد کو ترک کر دیں، کیونکہ ان عقائد کی بیس پہ آئندہ سوسائٹی کے اندر جو پیس ہے، جو امن ہے، وہ تباہ ہو جائے گا. اور آج ان ملکوں میں خاص طور پر جنہوں نے مسیح موعود کے اس پیغام کو نہیں پہچانا، وہاں پہ امن تباہ ہو رہا ہے، وہ تباہ ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے. اللہ کرے کہ ان کو یہ سمجھ آ جائے اس لاجک کی. جہاں تک بزرگ ہستیوں کے ہتک اور گستاخی کا تعلق ہے، یہ مسئلے بار بار عالم اسلام میں آج کل اٹھ رہے ہیں. اس سلسلے میں جہاں تک میں نے نظر دوڑائی ہے قرآن کریم پر، اس جستجو کے لیے کہ کہیں کسی کی گستاخی کی کوئی سزا دکھائی دے، تو مجھے کہیں کوئی ایسی سزا دکھائی نہیں دی جو انسانی ہاتھوں سے دینی مقرر فرمائی گئی. ہاں، اللہ اپنے ہاتھ میں سزا کا معاملہ رکھتا ہے. وہ اسلام جو ان لوگوں کو نئی نئی تعلیمیں دیتا ہے، وہ کس پر اترا ہے؟ بتائیں تو صحیح. قل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، تم سچے ہو تو اپنی دلیل تو لاؤ. کس قرآن سے تم نے یہ نئی نئی تعلیمیں حاصل کی ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب کے سے متعلق گستاخی کا قرآن میں ذکر موجود ہے، اور ایسی بڑی گستاخی، ایسی کھلی کھلی بے حیائی کے ساتھ گستاخی کی گئی کہ قرآن نے اس کو درج فرماتا ہے کہ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ والمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. سورہ المنافقون آیت 9. ان بدبختوں میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا، لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ ہم جب مدینہ واپس لوٹیں گے اس غزوہ والے سفر سے، تو ان میں جو سب سے معزز انسان ہے وہ سب سے ذلیل انسان کو مدینے سے باہر نکال دے. یہ واقعہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا واقعہ ہے. اس بدبخت نے اپنے دوستوں کی مجلس میں ایسی بکواس کی تھی، اور مراد نعوذ باللہ من ذالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جب ہم مدینے پہنچیں گے تو ان کو میں باہر نکالوں گا. صحابہ اس آیت کو سن کر بہت طیش میں آئے. ظاہر بات ہے، جیسی محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے